ڈیئر سیلز پروفیشنلز، یہ غلطی اصل میں اسی غلطی سے مشابہ ہے جس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ موجودہ اور مستقبل کے گاہکوں سے رابطہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ایسا فرد جس نے ایک بار آپ کی پروڈکٹ یا خدمات استعمال کر لیں اور وہ آپ کے موجودہ گاہکوں کی فہرست سے اگرچہ باہر ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ایک اہم شخص ہے، وہ شخص بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ اس سے رابطے میں رہنا ضروری ہے۔ خود کو یاد رکھنے میں اپنے گاہکوں کی مدد کریں، خاص طور پر اگر کسی فرد کو آپ کی پروڈکٹ یا خدمات حاصل کیے کچھ عرصہ گزر چکا ہو، کیونکہ اس گاہک کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آئے گا جب اسے آپ کی ضرورت دوبارہ پڑے گی، لیکن وہ یاد نہیں کر پائے گا کہ آپ سے رابطہ کیسے کرنا ہے۔ جب بھی کوئی سیلز مین آپ سے ملنے آتا ہے اور آپ کو اپنا رابطہ نمبر دیتا ہے تو کیا آپ فوراً وہ رابطہ نمبر اپنی ایڈریس بک میں درج کرتے ہیں؟ غالباً نہیں۔ یہ اصل میں سیلز مین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو انتہائی مہارت سے اور پیشہ ورانہ انداز میں یاد دلاتا رہے کہ اس کی کمپنی ابھی تک بہت عمدہ نتائج دے رہی ہے۔ اپنے گاہکوں کو بار بار رابطہ کر کے تنگ مت کریں، لیکن پھر بھی اپنے سابقہ گاہکوں کو ان کے لیے ضروری معلومات ضرور دیتے رہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک موجودہ گاہک سے کاروبار حاصل کرنے کے امکانات 2 میں سے 1 یا 50% ہیں، جبکہ سابقہ گاہکوں میں سے ہر 4 گاہکوں میں سے 1 یا 25% امکانات موجود ہوتے ہیں، جبکہ مستقبل کے ممکنہ گاہکوں میں سے ہر 20 میں سے 1 یا محض 5% امکانات ہیں کہ آپ کو کاروبار ملے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سابقہ گاہکوں سے تعلق قائم رکھنا آپ کے لیے کافی مناسب آمدنی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے غیر فعال کھاتوں یا گاہکوں کی ایک باقاعدہ فائل بنائیں اور ان کی کمپنی میں موجود اہم عہدوں پر لوگ جو موجود ہیں انہیں باقاعدگی سے ایک مخصوص عرصے کے بعد کال کرتے رہیں۔ ایسا کسی ذاتی یا غیر پیشہ ورانہ انداز میں مت کریں، صرف پیشہ ورانہ حد تک رابطے میں رہیں۔ اس مقصد کے لیے ایسا طریقہ مت اختیار کریں جس سے لگے کہ آپ اپنے گاہک کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہر بار صرف آپ سے ہی خرید و فروخت کرے، نہ ہی اس میں اتنی جلدی اور تیزی کا اظہار کریں کہ گاہک خود رابطہ ختم کر دے۔ بدقسمتی سے بہت سے سیلز مین حضرات یہی غلطی کرتے ہیں۔ آپ کا اصل شخص کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے، اس لیے پرسکون رہیں، اپنا دوستانہ رویہ برقرار رکھیں اور پیشہ ورانہ انداز اختیار کریں۔ جلد بازی یا بے صبری کا اظہار بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی شخص اس وقت آپ کی پروڈکٹ خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو 1 یا 2 ماہ کے بعد دوبارہ رابطہ کر لیں۔ اگر آپ کو کسی کمپیوٹر سسٹم تک رسائی حاصل ہے اور آپ اسے استعمال کرنا جانتے ہیں تو اپنا ایک باقاعدہ ڈیٹا بیس تیار کریں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ کی ساری کوششیں محض اس لیے بیکار نہ چلی جائیں کہ آپ اپنا زیادہ وقت گاہکوں کی بجائے کمپیوٹر کے سامنے گزارنا شروع کر دیں۔ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ محبت میں گرفتار مت ہوں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی اگر آپ کے اہداف مقررہ وقت میں حاصل کرنے کے لیے معاون نہیں ہے تو وہ ٹیکنالوجی جدید ضرور ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔